تو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ تک پہنچے، کوئی بات آپ تک پہنچ جائے، تو جب تک صحیح طریقے سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح سے یقین اور تحقیق نہیں ہوا ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، تب تک وہ بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کے ضمن میں ایک اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو آج کل یہ حدیث بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے رمضان المبارک کی خوشخبری دے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ ایک حدیث جو ہے وہ لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا میں زیادہ پھیلاتے ہیں، جیسے ہی کسی کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو آسان پیکج لگ جاتا ہے کہ چلو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس کو شیئر کر دو۔ تو یہ حدیث ایسی ہے، نہ صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ ضعیف حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور اگر ہم ذرا غور کر لیں کہ جہنم سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں داخلہ ملنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بس اور کوئی کام نہ کرو، بس حدیثیں پھیلاتے رہو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو حدیثیں وہ ہم تک کس انداز سے پہنچی ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ علماء نے ایک ایک حدیث میں کس حد تک انہوں نے چھان بین کی ہے۔ جس بندے سے انہوں نے حدیث سنی، سب سے پہلے اس بندے کی پوری تحقیق کی ہے، یہ بندہ کون ہے، کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کی عادتیں کون کون سی ہے، کس قسم کی عادتیں ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں اس پر موجود ہے کہ حدیث کے راوی جنہوں نے حدیث نقل کی ہے، ہر راوی کا پورا زندگی کا بایو ڈیٹا، پوری تفصیل، پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے کہ یہ بندہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں کام کرتا تھا اور یہ وہ اس کے اندر یہ عادتیں تھیں۔ تو ایک ایک بندے کا زندگی کا چھان بین کرنے کے بعد یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے۔ پھر علماء نے اس میں صحیح حدیثوں کو الگ کیا ہے، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا ہے، موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو الگ کیا ہے۔ تو یہ پوری ایک قسم کی تحقیق ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عالم کسی علاقے میں گئے، انہوں نے سنا کہ فلاں علاقے میں بڑا محدث ہے، ایک حدیث سننے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ جب یہ بندہ وہاں پہنچا اور اس بندے سے جیسے ملاقات ہوئی، ابھی تک بات چیت نہیں ہوئی تھی، اس زمانے اونٹوں کا اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ جس بندے کے پاس میں آیا ہوں وہ دور سے ایک گھوڑے کو اسی طرح جولی پھیلا کر اشارہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ ایک گھوڑا، کہ میرے پاس جولی میں کچھ ہے، کوئی گھاس وغیرہ، تاکہ گھوڑا اس کے ذریعے میرے قریب آ جائے۔ جب یہ اس کے پاس گیا، دیکھا جولی کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ خالی جولی کے ذریعے وہ گھوڑے کو اپنی طرف مائل کر رہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب یہ گھوڑے کے ساتھ یہ دھوکے کا معاملہ کرے تو حدیث کے ساتھ میں کیسے اس پر بھروسہ کروں کہ یہ حدیث اس نے صحیح سنی ہے یا غلط سنی ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کس کس طریقے سے، کس کس مشقت اور تکلیف سے انہوں نے ایک ایک حدیث کو جمع کیا ہے۔ پھر ہمارے سامنے تو بڑی آسانی کے ساتھ کتاب مل جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے، فلاں باب ہے، یہ ہے۔ تو لہٰذا حدیث کے بیان کرنے میں بہت ہی سوچنا چاہیے، بہت ہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان نہ کی ہو اور میں نے آگے شیئر کر لی اور ہمارے لیے جہنم کے اندر گڑھا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، ایسی بات میری طرف منسوب کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہی نہیں ہے، تو وہ شخص چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا۔ جب اتنی بڑی بات وہ میرے اوپر باندھ رہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سر کی بات کی ہے، تو یہ حدیثوں کا معاملہ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔